بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف و ہراس کے آداب۔ اعدائے دین کی قتل و غارت گری، ظلم و بربریت اور فتنہ و فساد کی ہیبت ہو، یہ قدرتی عذابوں کی تباہ کاریوں کا خوف ہو، ہر حال میں مومنانہ بصیرت کے ساتھ اس کی اصل اسباب کی کھوج لگائیے اور سطحی تدبیروں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے کتاب و سنت کی بتائی ہوئی حقیقی تدبیروں پر اپنی ساری قوتیں مرکوز کر دیجیے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہاری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور خدا تو بہت سی خطاؤں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ اور قرآن پاک ہی نے اس کا علاج بھی بتا دیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب مل کر خدا کی طرف پلٹو اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ کے معنی ہے پلٹنا، رجوع ہونا۔ گناہوں کی ہیبتناک دلدل میں پھنسی ہوئی امت جب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر خدا کی طرف پھر جذبہ بندگی کے ساتھ پلٹتی ہے اور اشکہائے ندامت سے اپنے گناہوں کی گندگی دھو کر پھر خدا سے عہد وفا استوار کرتی ہے، تو اس کیفیت کو قرآن توبہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اور یہی توبہ و استغفار ہر طرح کے فتنہ و فساد اور خوف و ہیبت سے محفوظ ہونے کا حقیقی علاج ہے۔ اعدائے دین کی فتنہ انگیزی اور ظلم و ستم سے گھبرا کر بے ہمتی دکھانے اور بے رحموں سے رحم کی بھیک مانگنے کی ذلت سے کبھی اپنی ملی زندگی کو داغدار نہ کیجیے، بلکہ اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے کمر ہمت باندھیے جس کی وجہ سے آپ میں بزدلی پیدا ہو رہی ہے، اور اعدائے دین کو آپ پر ستم ڈھانے اور آپ کو ہڑپ کرنے کی جرات پیدا ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بتائی ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسرے موت سے نفرت۔ یہ عزم کیجئے کہ آپ نہ صرف اپنے سینے سے بلکہ ملت کے سینے سے ان روگوں کو دور کر کے ہی دم لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں لقمہ تر سمجھ کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائیں گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومی متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوں گے اور تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی و پست ہمتی پیدا ہو جائیں گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بزدلی کیوں پیدا ہو جائیں گی؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ نفس پرستی، عیاشی، عورتوں کی سربراہی اور معاصی سے اپنے معاشرے کو پاک کیجیے اور اپنی اجتماعیت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا کر اجتماعی قوت کے ذریعے فتنہ و فساد کو مٹانے اور ملت میں شجاعت زندگی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تمہارے حکمراں اچھے لوگ ہو اور تمہارے خوشحال لوگ سقی اور فیاض ہو اور تمہارے اجتماعی معاملات باہمی مشوروں سے طے پاتے ہو تو یقیناً تمہارے لیے زمین کی پشت پر زندگی یعنی زمین کی گود میں موت سے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے عمراء اور حکمراں بد کردار لوگ ہو اور تمہارے معاشرے کے مالدار ضرب پرست اور بخیل ہو اور تمہارے معاملات تمہاری بیگمات کے ہاتھ میں ہو یعنی تمہاری عورتوں کے ہاتھوں میں ہو تو پھر تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں ہو تو پھر تمہارے لیے زمین کی گود یعنی موت، زمین کی پشت یعنی زندگی سے کئی بہتر ہے۔ حالات کیسے بھی لرزہ خیز ہو، حق کی حمایت میں کبھی کوتاہی نہ کیجیے۔ حق کی حمایت میں جان دے دینا اس سے کئی بہتر ہے کہ آدمی بے دینی اور بے غیرتی کی زندگی گزارے۔ سخت سے سخت آزمائش اور شدید سے شدید خوف کی حالت میں بھی حق کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے۔ کوئی موت سے ڈرائے تو مسکرا دیجیے اور شہادت کا موقع آئے تو شوق و جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی چکی گردش میں ہے تو جدھر قرآن کا رخ ہو اسی طرف تم بھی گھوم جاؤ۔ ہوشیار رہو، قرآن اور اقتدار ان قریب الگ الگ ہو جائیں گے، خبردار تم قرآن کو نہ چھوڑنا۔ آئندہ ایسے حکمراں ہوں گے جو تمہارے بارے میں فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیں گے اور تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ صحابی نے کہا تو پھر ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟
فرمایا وہی کرو جو عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا، وہ لوگ آروں سے چیرے گئے، سولیوں پر لٹکائے گئے۔ خدا کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے بدرجہ بہتر ہے کہ آدمی خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دے۔ ان اجتماعی امراض کے خلاف برابر جہاد کرتے رہیے جن کے نتیجے میں سوسائٹی پر خوف اور دہشت کی گھٹائیں چھا جاتی ہے، افلاس، قحط، خون ریزی عام ہو جاتی ہے اور دشمنوں کے ظالمانہ تسلط میں قوم بے حس ہو کر رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہو جائے گا خدا اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف اور دہشت بٹھا دے گا، اور جس معاشرے میں زنا کی وبا عام ہو جائیں گی وہ فنا کے گھاٹ اتر کر رہے گا۔ جس سوسائٹی میں ناپ تول میں بددیانتی کا رواج ہو جائے گا وہ ضرور فاقے کی شکار ہوں گی، اور جہاں ناحق فیصلے ہوں گے وہاں لازماً خون ریزی عام ہو جائیں گی۔ جب قوم بھی بدعہدی کریں گی، جو قوم بھی بدعہدی کریں گی اس پر بہرحال دشمن کا تسلط ہو کر رہے گا۔ جب آندھی یا گھٹا اٹھتی دیکھے تو گھبراہٹ اور خوف محسوس کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح قہقہ لگاتے نہیں دیکھا کہ آپ کا پورا منہ کھل جائے، آپ صرف مسکراتے تھے، اور جب کبھی آندھی یا گھٹا آتی تو آپ گھبرا جاتے اور دعا کرنے لگتے، خوف کی وجہ سے کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، اور جب تک پانی نہ برس جاتا تو آپ کی یہی حالت رہتی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب وہ بدلی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ یہ پانی برسے گا، اور آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ بدلی دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر گرانی اور پریشانی دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آخر میں کیسے بے خوف ہو جاؤ کہ اس بدلی میں عذاب نہ ہوگا، جبکہ قوم عاد پر آندھی کا عذاب آ چکا ہے۔ قوم عاد نے جب اس بدلی کو دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ بدلی ہم پر پانی برسائیں گی۔